بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے بات کروں گا ترکی کے 34ویں سلطان عبدالحمید کے متعلق۔ 600 سالہ دور سلطنت عثمانیہ کا، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ آخر اس سلطنت کا ڈاؤن فال کب آیا اور کیسے آیا، اور آخری جو بااثر سلطان تھا وہ کون تھا، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سب سے بااثر سلطان تو کافی سارے شروع میں گزرے۔ عثمان جس نے 1299 میں شروع کیا، پھر اس کے بعد اور بھی کافی سلطان آئے جو فتوحات بڑھاتے رہے، اور آہستہ آہستہ 69+ کنٹریز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بر اعظموں میں سلطنت عثمانیہ کا فلیگ لہرایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ویسٹرن پاورز اکٹھی ہوتی چلی گئیں اور سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرتے چلے گئے۔ سلطان عبدالحمید جو کہ 34ویں سلطان ہیں، ان کے بعد 2 سلطان اور آئے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا۔ ان سے پہلے ان کے چچا تھے سلطان عبدالعزیز، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے فوراً بعد ان کے بھائی سلطان مراد کو بنایا، جو صرف چند دن ہی سلطان رہے، اور وہ بھی ویسٹرن پاورز کے نرغے میں تھے، جس وجہ سے سلطان عبدالحمید جو اس وقت صرف 34 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو ہر طرف سے ٹرکی کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے۔ ٹرکی شدید معاشی مشکلات کا شکار تھا۔ تو اس ٹائم میں نہ صرف انہوں نے ٹرکی کو ریوائیو کیا، ان کے سنہرے دور میں سب سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنے، میڈیکل کالجز بنے، یونیورسٹیز بنی، انجینئرنگ یونیورسٹیز بنی، اور کہہ لیں کہ پہلا کانسٹیٹیوشن 1876 میں اسی دوران آیا اور پارلیمنٹ وجود میں آئی، دو کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ سیکولرزم اور ویسٹرن انفلوئنس اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ آ رہا تھا، جس وجہ سے ان کو وہ کانسٹیٹیوشن ابنڈن کرنا پڑا، جس کو دوبارہ پھر 1908 میں ریوائیو کیا گیا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ سلطان عبدالحمید کو مختلف خطابات دیے ویسٹ نے۔ کبھی ان کو خونی سلطان کہا گیا، کبھی وہ کہتے تھے کہ جب تک سلطان عبدالحمید ہے آٹومن امپائر ختم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ وہ دور تھا جب کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا تھا۔ نیو ورلڈ آرڈر میں رشیا، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور موسٹ آف دی ویسٹرن پاورز یہ ایک فلیگ کے نیچے آ کر آٹومن امپائر کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب یہودی کوشش کر رہے تھے کہ پیلسٹائن کے اندر یہودیوں کے لیے ایک نئے ملک کے لیے پہلے زمین خریدی جائے۔ اس کو ریزسٹ کیا سلطان عبدالحمید نے، یہاں تک ریزسٹ کیا کہ اس نے وہ معاہدہ یاد کرایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروشلم پر گئے تو ان کا کرسچنز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پر یہودی آ تو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکتے، وہ آئیں اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کریں اور اس عبادت کے بعد واپس چلے جائیں۔ سلطان عبدالحمید کو جب بہت سارے پریشرز آئے، بہت ساری آفرز آئیں، اور ان میں سب سے بڑی جو آفر تھی وہ 150 ملین برٹش پاؤنڈز کی آفر تھی کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم پیلسٹائن میں زمینیں خرید سکیں اپنے ملک کے لیے جو آج اسرائیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ اس پوری دنیا جتنی دولت بھی اگر آپ مجھے دے دیں گے تو پھر بھی میرے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں۔ اس سلطان عبدالحمید کے اس فکرے کے فوراً بعد جیوز نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دیں۔ کبھی برطانیہ کی طرف سے اٹیک آ رہا تھا، کبھی عرب ورلڈ میں ان کو اکسایا جا رہا تھا کہ یہ خلافت تو اصل میں کیونکہ پروفٹ کی طرف سے آ رہی تھی تو یہ تو عربوں کا حق ہے، ٹرک اس کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں چھوٹی چھوٹی سازشیں انہوں نے شروع کرا دی تھی، کبھی بالکنز میں کچھ ہو جاتا، کبھی میسیڈونیا میں کچھ ہوتا، کبھی گریس کی طرف سے اٹیک آتے۔ تو سلطان عبدالحمید کا 30 سالہ دور
اس میں انہوں نے نہ صرف ان چیزوں کو بہت افیکٹولی کاؤنٹر کیا بلکہ ٹرکی کو فائنینشلی بھی پروگریسو بنا دیا، زیادہ تر قرضے اتار دیے۔ اس دور کے ایک دو واقعات جس میں ایون بر صغیر سے ہندوستان سے مسلمانوں نے ان کے ریلوے کے منصوبے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی، پیسے بچھوائے، یہاں سے زیورات بچھوائے۔ سلطان عبدالحمید وہاں پر ایک ریلوے لائن ٹرکی سے لے کر سعودی عرب تک، مدینہ منورہ تک لے کے جانا چاہتے تھے۔ وہ ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے حجاز کی زمین کو۔ دوسرا واقعہ، انڈونیشیا کے مسلمانوں نے خط لکھا کہ کیونکہ وہ ڈچ کالونی تھی اس وقت کہ ان کو حج کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو منع کیا جا رہا ہے، تو وہ نہ صرف ان کو اجازت لے کے دی گئی بلکہ بہت ہی ایزی فیئر ارینج کر کے دیا گیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ٹرکی کو آپ سمجھتے ہیں سک مین آف یورپ، تو پھر آپ کو ٹرکی کی خلافت سے کیا ڈر ہے؟ تو اس انگریز کا جواب تھا کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ مسلمان اس جھنڈے کے تلے جب بھی ان کے خلیفہ نے ان کو کوئی کال دی تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر دیں۔ سلطان عبدالعزیز کے آخری دن 2008 کے میں دوبارہ الیکشن ہوئے، دوبارہ کانسٹیٹیوشن ریوائیو ہوا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے بعد جو اسمبلی آئی ان دنوں میں ینگ ٹرک سٹوڈنٹس کی تحریک کو اور ایلیویٹ کر دیا گیا، اور اس تحریک کو لیڈ کرنے والوں میں ان کا اپنا ہی بھانجا بھی شامل تھا، ان کا بہنوئی ان کے غداروں میں شامل تھا جنہوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا۔ اور ایونچولی 31 مارچ یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کے بعد سلطان کے خلاف اس حد تک تحریک چلی کہ سلطان کو ایونچولی ریزائن کرنا پڑ گیا۔ اپنے دور اقتدار میں بھی مختلف اوکیزنز ایسے آئے جس پہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے، اور آپ کے جو ایڈوائزرز تھے وہ آپ کو کہتے تھے کہ ہم لاٹھی چارج کریں، ہم ان کے اوپر فورس کا استعمال کریں، لیکن سلطان کا ہمیشہ سے ایک ہی جواب تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے فیوچرز کے لیڈر ہیں، ہمارے فیوچر کے معمار ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتا، میں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں نمٹنا چاہتا، میں ان کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اسٹوڈنٹس آئے، کبھی آپ نے کھانے پہ مدعو کیا، کبھی آپ نے جمعے والے دن ان سے بات کی، اور موسٹ آف دا ٹائم یہ تحریکیں ختم ہو گئی۔ کیا آج میرے ملک میں میرے نوجوانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا لیڈر ہے جو پیار محبت کی زبان میں بات کرے، یا ہم ان سے جیلیں اپنی بھر دیں گے جیسے آج بھری ہوئی ہیں؟ 10,000 سے زیادہ ینگسٹرز آج جیلوں میں ہیں۔ خدا را ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں ہیں تو آپ کی بات چیت ان کو کنونس کرے جیسے سلطان عبدالحمید نے کنونس کیا۔ میں اپنے اگلے حصے میں بیان کروں گا کہ سلطان عبدالحمید کے جانے کے بعد 9 سال ان کو اپنے ہی ملک میں قید کر دیا گیا، وہیں ان کی موت ہو گئی، اور ان کے کچھ عرصہ بعد ہی ترکی میں خلافت بھی ختم ہو گئی، اور ایک معاہدہ کیا گیا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ معاہدہ لوزان کے بارے میں اور سلطان عبدالحمید کے 1918 میں فوت ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ میں دوبارہ قلم بند کروں گا۔ شکریہ۔